اقبال فرماتے تھے عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کہ راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی آہ سحرگاہی کے بغیر نالا ہائے نیم شبی کے بغیر رت جگوں کے گداس کے بغیر اللہ کے حضور رونے کے بغیر گڑ گڑانے کے بغیر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہانے کے بغیر نہ کوئی غزالی بن سکا نہ راضی بن سکا نہ سیوطی بن سکا نہ فرید الدین عطار بن سکا جس کو جو ملا رات کے ان لمحوں میں ملا جب اللہ اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے اے کوئی توبہ کرنے والا تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ تو نیکوکاروں کی تو ہر رات ہی شب برات، ان کی تو ہر رات ہی شب قدر کے برابر ہے، کیونکہ ایک عاشق نے لکھا شب قدر وہی ہے جس میں محبوب کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رحمت نے چاہا کہ ایک رات ایسی آئے کہ جس میں پہلے پہر اور پچھلے پہر کا فرق مٹ جائے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے یہ برکتوں والی رات اور ماہ رمضان میں قدر والی رات رکھی، تاکہ اور اس رات میں ویسے تو ہر رات کے پچھلے پہر اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، مگر ادھر سورج ڈوبتا ہے شب برات کو، ادھر اللہ پاک اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آ کر صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میری بارگاہ میں آئے۔ یہ جو رزق کی کمی کی شکایت کر کے مارے مارے پھرتے ہیں، اپنا دامن طلب میرے حضور پھیلائیں، میں رزاق ہوں ذوالقوت المتین ہوں، میں رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ آئیں، مجھ سے معافی اور بخشش طلب کریں، میں اسی وقت ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور دامن طلب پھیلائیں، اپنے رب کے حضور گر گڑائیں، استغفار کریں، گناہوں کی بخشش طلب کریں، لیکن کتنے غافل ہیں ہم لوگ۔ یہ رات بھی آتی ہے تو سو کر گزار دیتے ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو رجب کی پہلی رات کو سویا رہتا ہے، جو شب برات کو سویا رہتا ہے، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو سویا رہتا ہے۔ یہ انعام کی راتیں ہیں، یہ رحمت کی راتیں ہیں، یہ برکت کی راتیں ہیں۔ صدا آتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی راہ اس راستے کا مسافر آئے تو صحیح، پھر دیکھنا کہ رب کی رحمت کس طرح برستی ہے۔ اور اقبال کے بقول پھر صدا آتی ہے کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو شب برات کو غفلت سے گزارنے والے بد نصیب ہیں، جو ہے اس کو لہو لہب میں گزارنے والے بد نصیب ہیں، مگر شب برات کو اور شب قدر کو، ان راتوں کو عبادت میں، بندگی میں، اللہ کے حضور تلاوت میں، ذکر میں، تسبیح میں، درود و سلام میں گزارنے والے خوش نصیب ہیں کہ ان کے کو بخشش کے پروانے اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوتے ہیں، بخشش کے پروانے۔ اور اس میں جو فیہا یفرق کل امر حکیم ہے کہ ہر اہم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت عطا بن یسار کا بھی قول ہے کہ ایک شخص جو ہے اس رات کو مکان بنا رہا ہے، حالانکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کٹ چکا ہے، وہ مرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ ایک شخص سفر پر نکلتا ہے، وہ اس کا کوئی بزنس ٹرپ ہے، کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اس کا نام زندوں کی فہرست سے کٹا جا چکا ہے۔ ایک شخص شادی بیاہ اور ان خوشیوں میں مصروف ہے، حالانکہ وہ زندوں کی فہرست سے کٹ کے مرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ تو کیا خبر اس کرونا کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ چلے گئے، کیا خبر کہ کب ہماری باری آ جائے۔ آؤ اپنے رب کے حضور دستے دعا بلند کریں، اس سے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ جو رات آ رہی ہے لیلۃ نصف شعبان، شب برات، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاریں۔